قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے سیرت طیبہ کے جامع نقوش۔ آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ کس طرح ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر ہم کامل رہنمائی چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہین حیات اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ آج ہم سیرت پر جو بات کریں گے وہ سیرت طیبہ کے ایسے جامع نقوش ہوں گے جس کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کی زندگی میں مطالعہ سیرت النبی کیوں اہم ضروری ہے، اور کس طرح آج ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات سے کامل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا ہر قول، فعل، تقریر حدیث ہے۔ قول کا مطلب راوی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قولی، وربل حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی عمل راوی کہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل قضا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نماز پڑھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے، کھا رہے تھے، اسے کہتے ہیں پریکٹیکل حدیث، حدیث فعلی۔ تیسرا درجہ ہے حدیث تقریری کا، نان وربل حدیث۔ نان وربل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تقریری حدیث کا مطلب ڈیبیٹ اور سپیچ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کرے اور آپ منع نہ کریں، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں پانی تھا لیکن میں بیمار تھا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو کون سی حدیث بن گیا؟ تقریری، کہ یہ جائز ہے۔ اگر منع ہوتا تو آقا علیہ السلام منع کرتے۔ اس طرح یہ تین حدیث کے اقسام بنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سیرت طیبہ کے نقوش پر بات کروں، آج مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ انداز سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے بہت سا کام کیا، ڈیفرنٹ مستشرقین کو پڑھا، نول ڈیکے ہے، ڈی کارڈ نے اس پہ بڑا کام کیا، گولڈ زہر نے اس پہ بڑا کام کیا، ان لوگوں نے کئی جلدوں پہ کتابیں لکھ ماری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متن پہ، ٹیکسٹ پر اور سورسز پر یعنی سند پر اعتراض کیا۔ یہ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہوگا، دنیا کے کسی مذہب کے پاس یہ علم نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے والے
جتنے بھی سلسلہ سند میں آ گئے ان 6 لاکھ لوگوں کی زندگی کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسماء الرجال، اور ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث سند کے بغیر قابل قبول نہیں، اور سند میں آنے والے ہر راوی کا حال لکھ کر مکمل طور پہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ صرف لکھا ہی نہیں، اس کی پیدائش، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کے اساتذہ، اس کے سفر، اس نے کہاں سے حدیث لی، کتنی جگہوں سے لی، اس کے مشائخ کیا ہیں، اس کے تلامذہ کون ہے، وہ عادل ہے، ضابط ہے، شاذ روایتیں تو نہیں بیان کرتا، وہ کہیں تدلیس تو نہیں کر رہا، اپنے استاذ کو چھوڑ کر اوپر والے کا نام تو نہیں لے رہا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا دیگر محدثین یا ائمہ حدیث ہوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل اور ایک ایک جملے اور ایک ایک فعل کو محفوظ کرنے کے لیے اس امت نے جان لگا کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرمان کو محفوظ فرما لیا۔ اس لیے مستشرقین کے بعض سے اعتراضات پر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، اس بر صغیر میں ہوئے، اور اب جو میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں ذرا توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ جب مستشرقین نے اعتراضات اٹھائے حدیث کی سند پر، متن پر، تو ہم نے ایک ہی بات ان کے سامنے واضح کی کہ حدیث کو محفوظ کرنے کا باقاعدہ اہتمام ہوا۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس 1400 سال کے بعد حدیث کہاں سے آئی؟ ہمارا جواب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حدیث کو محفوظ کرنے کے 3 سورسز تھے۔ کتنے جی؟ 3۔ سب سے پہلے صحابہ حدیث کو حفظ کر لیا کرتے۔ ایک حدیث ہمارے آقا نے بیان کی، 40 لوگ موجود ہیں، تو ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹے کو۔ آقا علیہ السلام مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے، 40 مرتبہ ایک ہی حدیث کو دہرا لیا جاتا۔ عربوں کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، اس لیے وہ غیر عرب کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کہتے ہیں گونگا، کہتے ہیں یہ گونگے ہیں، ان کو اپنے حافظے پہ بڑا کمال تھا۔ اور گرامی قدرات، پہلا سورس یاد کرنا حفظ، دوسرا سورس تھا لکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہیں، جو سرکار کہی جا رہے ہیں لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی سرکار غصے میں بھی ہیں، کبھی سرکار ناراضگی میں ہے، کبھی ہمارے آقا خوش ہیں، تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی ہے، لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بھی عبداللہ بن عمر بن عاص نہیں لکھ رہے، کہا بھی کیا ہوا، لکھ کیوں نہیں رہے؟ عرض کیا پیارے آقا یہ لوگ کہتے ہیں کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں بھی، کبھی خوش، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ اب جملہ سنیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتبو، عبداللہ بن عمر بن عاص تم لکھو، اور یوں اشارہ کیا، فرمایا اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی خوشی ہو ناراضگی ہو یہ تمہارے معاملات ہیں، فرمایا اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ایک ایک قول کی ضمانت دیتے ہوئے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا یہ محبوب اپنی مرضی سے کلام کرتے ہی نہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ وحی کی صورت میں ادا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ جس راستے سے ہمیں اللہ کا قرآن ملا ہے اسی راستے سے ہمیں حدیث مصطفیٰ ملی ہے۔ لہذا
اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جو الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے اترے قرآن بن جاتا ہے۔ اگر معنی اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ اللہ نازل فرمائے، الفاظ ہمارے آقا ادا فرما دے تو حدیث بن جاتا ہے۔ تو پتہ چل گیا حدیث ایک ایتھینٹک سورس ہے۔ اب جب مستشرقین نے لکھی کتابیں تو مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ میں اگر نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، بڑا بڑا ان کا علم کی دنیا میں نام ہے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور حدیث کے بارے میں چند فتنے پیدا ہوئے۔ توجہ، پہلا فتنہ انکار حدیث۔ بعض لوگوں نے تو سرے سے انکار کر دیا حدیث کا، کہا ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہیں بھی وہ کلمہ گو۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ٹوٹل انکار کرنے والے تو نہیں، لیکن انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان حدیثوں کا انکار کر دیا جو ان کے مطابق ان کی عقل میں نہیں آ رہی۔ یہ دوسرا گروہ بنا، یعنی معجزات کا انکار کیا۔ اور تیسرا گروہ تخفیف حدیث، جنہوں نے کہا حدیث تو ہے لیکن حدیث ہی ہے، اعوذ باللہ، حدیث کو ہلکا جانا۔ تو کتنے گروہ بن گئے جی؟ 3 گروہ۔ میں تینوں کا رد کرتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں سرکار کی سیرت پر۔ جو انکار کرنے والے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا بھی کیوں انکار کیا؟ ان کا سب سے تگڑا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، حدیث کے صحیح اور نہ صحیح ہونے کے لیے ہمارے پاس سند کا علم موجود ہے، علم الجرح و تعدیل موجود ہے، اسماء الرجال موجود ہے۔ سرکار کی حدیث کو روایت کرنے کے ایک ایک راوی کی زندگی کو لکھ کے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب مسئلہ ہی نہیں رہا، حدیث تو اوتھینٹک ہو گئی۔ دوسرا، جس وقت انہوں نے حدیث کے اس پہلو پر بات کی تو ہم نے کہا کہ سرکار کی زندگی میں حدیث کو محفوظ کرنے کا تیسرا سورس بھی تھا، اور وہ تھا تعامل الناس، تمام صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ایتھینٹک سورس ہے عمل کرنے والا، یہ 1400 سال سے چلتے 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 آج 2022 میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی حدیث کو محفوظ کرنے میں اگر وہ حافظے پر بھی اعتراض کر دیں گے، اگر وہ لکھنے پر بھی اعتراض کر دیں گے، حالانکہ لکھنے پر اعتراض نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے صحیفہ صادقہ لکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد حضرت حمام بن منبہ کو پورا صحیفہ لکھایا۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ پورا صحیفہ آج بھی عجائب گھر میں موجود ہے، جو صحابی نے لکھوایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اپنے شاگرد کو۔ تو محفوظ ہے حدیث کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اور آج کے اس دور میں چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں کے بہت سے ذہنوں میں سوال پیدا ہوئے، بعض لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ محبوب ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ 2 چیزوں کی بات ہوئی جی، کتاب اور حکمت۔ آپ ان سے سوال کریں جو کہتے ہیں جی بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو اگر قرآن کافی ہوتا تو ہمارے آقا صرف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تک رہتے نا، کتاب سکھانے والے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے اپنے محبوب پر کتاب یعنی قرآن بھی اتارا ہے، اللہ نے اپنے محبوب پر حکمت اور دانائی بھی اتاری ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ حکمت جو ہمارے آقا سکھاتے ہیں وہ حدیث ہے، اور یہی حدیث ہے جو 1400 سال سے چلتی ہوئے ہمارے پاس آ رہی ہے۔
مثال کے طور پہ آپ مجھے بات کہیں کہ جی آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا سند ہے؟ تو میں آپ کو سند دکھاؤں گا۔ میرے پاس جو میرے شیخ کی سند ہے 32 واسطوں کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتی ہے۔ میرے استاد گرامی علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب علیہ رحمہ، آپ نے جب حدیث پڑھانے کے بعد ہمیں سند عطا کی، انہوں نے وہ سند جب عطا کی، قبلہ شرف قادری صاحب کے پاس یہ حدیث 32 واسطوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی ہے، اور اس کے بعد وہ سند انہوں نے اپنے تلامذہ کو عطا کی۔ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک سند دی جاتی ہے، یعنی صرف ایک طرق سے نہیں، ایک تو میں نے آپ کو یہ طرق بتایا، اس کے علاوہ متعدد طرق ہیں۔ جب ہم نے دورہ حدیث مکمل کیا تو ہمیں تمام شیوخ الحدیث سے سند مل جاتی ہے، جو سند چلتی چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آج 2022 میں بیٹھ کر ہم سند حدیث کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو ذرا اندازہ لگائیے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث 2 یا 3 یا 4 واسطوں سے محدثین کے پاس پہنچی، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سند کو محفوظ کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہوگا۔ اس لیے امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، انہوں نے حدیثوں کو کیسے جمع کیا؟ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور وہ میلوں سفر طے کرنے کے بعد ایک ایک حدیث کو جمع کر کے سرکار کی اپنی اپنی کتابوں میں لکھنے والے ہیں۔ لہذا ایک تو وہ لوگ ہیں جو انکار حدیث والے، ان کا تو جواب آ گیا۔ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم حدیث تو مانتے ہیں لیکن وہ حدیث مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گی۔ انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، چاند کے ٹکڑے ہونے کا انکار کر دیا، سورج کے واپس آنے کا انکار کر دیا، چشمے پانی کے ہاتھوں سے پھوٹے ان کا انکار کر دیا، کہتے ہیں یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا دے رہا۔ بھئی جو معجزہ ہے وہ معجزہ اسی لیے ہے کہ وہ تمہاری عقل میں نہیں آ رہا۔ معجزے کا معنی ہے عقل کو عاجز کرنے والا، اگر وہ تمہاری عقل میں آ جائے گا تو معجزہ رہے گا ہی نہیں۔ لہذا اس صورت میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ پھر تم اپنی حدیثوں اور قرآنوں پہ عمل نہیں کر رہے بلکہ صرف اپنی عقل پہ عمل کر رہے ہو، عقل کی پیروی کرتے ہو۔ اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنی عقل بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے، عقل بھی سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے۔ تو گرامی کا حضرات، تیسرا دور جو تیسرا طبقہ ہے وہ آج کے دور میں بڑا متحرک ہوا پھر رہا ہے۔ وہ پہلے لاہور میں پرویزی فرقے کے نام سے مشہور تھا اور آج غامدی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ غامدی فکر ہے جو حدیث کو ہلکا جانتے ہیں، جو کہتے ہیں پھر کیا ہوا، حدیث میں ہی ہے نا تو حدیث ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، تمہیں کیا پتا حدیث کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے اور اس اصول کی وضاحت ملتی ہے تو ہمیں فرمان مصطفیٰ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے گرامی کے حضرات، آج بہت سے لوگ اس اعتبار سے گمراہ ہو گئے، انہوں نے حدیث کو ہلکا جانا۔ یاد رکھیے، حدیث اگر متواتر ہو تو اس کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جیسے اللہ کا قرآن ماننا ضروری ہے۔ باقی اس کے بعد حدیث مشہور اور غریب کا حکم جدا جدا ہے، لیکن حدیث ضعیف بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں اس کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے بارے میں کبھی بھی منفی سوچ اپنے ذہن میں نہ رکھیے گا۔ اب آئیے حدیث اور سنت میں فرق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اور ہر عمل حدیث ہے، لیکن سرکار کا وہ عمل، وہ فرمان جو امت کے لیے قابل عمل ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ حدیث اور سنت میں یہ فرق ہے۔ اب اس میں ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جامع نقوش کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرامی کے حضرات،
اگر ہم سیرت طیبہ کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں تو ہمارے آقا کی سیرت کے 3 پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ کتنے جی؟ 3۔ نمبر 1، سیرت کا پہلا پہلو ہے ہمارے آقا کی فضیلت کو بیان کرنا، فضائل کو ڈھونڈنا۔ دوسرا پہلو ہے ہمارے آقا کے شمائل کو ڈھونڈنا۔ تیسرا پہلو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو ڈھونڈنا۔ فضائل، شمائل اور خصائل۔ اب ان تینوں میں فرق دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبرانہ اوصاف میں نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے جو امتیازات، کمالات، معجزات آپ کی پیغمبرانہ زندگی میں ظاہر کیے، آپ کی پیغمبرانہ زندگی میں وقتاً فوقتاً جو ظاہر ہوئے، ان سب کو ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ماننا ہے۔ لہذا اس کا مقصد کیا ہے؟ فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر جاں گزین ہو جائے، اسلام کی حقانیت ہمارے دل میں جگہ پکڑ جائے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا باقی انبیاء کرام کے فضائل بیان کر کے ان کے ساتھ اپنی تعظیم کے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ سیرت کا دوسرا پہلو ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمائل سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ظاہری حسن کا سراپا اس طرح بیان کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حسن کو سن کر ہر بندے کا دل محبوب خدا کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ اور حدیث میں یہ پہلو ملتا ہے، جہاں پیغمبرانہ اوصاف کے فضائل ہیں وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حسن کا تذکرہ ہے۔ حضرت سامورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 14ویں کی رات آیا، سرکار نے سرخ اور سفید دھاری دار حلہ پہنا ہوا ہے اور سرکار کھلے سین میں بیٹھے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ادھر سے مدینے کا چاند چمک رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں ایک نظر چاند پر، ایک نظر سرکار کے جمال پر ڈالتا ہوں، میرے دل نے فیصلہ کیا آسمان کے چہرے پہ داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اب یہ شمائل مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا کے ظاہری حسن کا تذکرہ۔ اس کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کی ہر ادا فطری طور پر اپنانے کو بندے کا دل کرے اور سرکار کی عظمت اور ہیبت انسان کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ سیرت کا دوسرا پہلو، یہ بھی بیان ہوا۔ سیرت کا تیسرا پہلو ہے خصائل۔ خصائل کا مطلب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کی عملی تعلیمات، آپ کی تعلیماتی سیرت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھی، طور طریقے کیا تھے، آپ اپنے افعال کیسے سر انجام دیتے تھے۔ یہ سیرت کا پہلو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ تعلیماتی سیرت کا پورا نقشہ ہماری آنکھوں میں اتر آئے اور ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تعلیماتی جو پہلو ہے عادات و اطوار کا، اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے خد و خال سنوارنا شروع کر دیں۔ تو سیرت کے کتنے پہلو بن گئے جی؟ 3۔ کون کون سے جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، شمائل اور خصائل، ان تینوں کا اہتمام محدثین نے بھی کیا، سیرت نگاروں نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کئی سرکار کے فضائل بیان کیے جس میں پیغمبرانہ اوصاف ہیں، کئی سرکار کے شمائل بیان کیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کا تذکرہ ہے، اور کہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے خصائل بیان کیے جس میں تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح بیان ہوئی کہ آپ کی پریکٹیکلی جو زندگی تھی اس کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے نکھر کے آ گیا۔ گرامی حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی عظمت کے لیے
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ اب مجھے ایک صاحب نے سوال کیا، کریمی صاحب یہ لفظ عشق ہم سرکار کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ لوگ مجازی طور پہ کہتے ہیں میں تمہارا عاشق ہوں، تو آپ کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں۔ تو یاد رکھیے، محبت کی جب انتہا ہوتی ہے اسے عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ کیا کہا اقبال نے؟ علامہ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یعنی محبت کی انتہاؤں سے، سرکار کے عشق سے پوری دنیا میں محبتوں کے پیغام کو عام کر دے، کیونکہ یہ پیغام وہ ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ جس کے دل میں سرکار کا عشق بس جائے گا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں آ جائیں گی۔ آج کی گفتگو علمی بھی تھی اور بڑی اہمیت کی حامل، لہذا اب اگر کوئی حدیث کا انکار کرے یا حدیث کو ہلکا سمجھے تو ہم اسے ہلکا سمجھیں گے، اس لیے کہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں، پھر ہمارے سامنے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں۔ قرآن وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا کی سیرت کے نقوش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو جی۔ جی دیکھیں جی، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو جچتا ہے۔ ہم امتی ہیں، ہمارے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یوں سمجھیے، ہمارے آقا اگر رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ نہیں کہنا تو ظاہری بات، اللہ تو ہے ہمارے لیے کافی، لیکن ہم امتی ہیں، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول دونوں کافی ہیں۔ ہم صرف اللہ کیوں کہیں کافی ہے؟ حسبی اللہ، انبیاء کرام کہیں تو جچتا ہے نا، امتی کے لیے تو نبی بھی ہے نا۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سامنے عاجزی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ ہمارے آقا تو نہیں کہہ سکتے میرے لیے اللہ اور میرا رسول کافی ہے۔ ہمارے آقا کے کون رسول ہے؟ ہمارے آقا تو خود رسول ہے۔ اچھا، اگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ زبان رسالت سے ادا ہوا۔ لیکن جب امتی کہے گا، کیا جو لفظ ہمارے آقا نے اللہ کے سامنے عاجزی کے لیے کہا وہ امتی کہہ سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے والد کے سامنے اس کے استاد آ گئے، وہ آگے بڑھے، استاد جی کیا حال ہے؟ استاد محترم جو بچے کے والد کے استاد ہے، اس نے کہا ہاں بھائی کی کر رہے ہو آج کل؟ وہ کہتے جی استاد جی تاڑی جتیاں دا صدقہ ہے، اسی آج ماشاءاللہ فلاں جگہ جاب کر رہے ہیں۔ اس نے عاجزی کا اظہار کیا اپنے استاد کے سامنے اور کہا کہ یہ آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے جی کہ ہم آج فلاں جگہ نوکری کر رہے ہیں۔ بیٹے نے یہ سن لیا، وہ گھر آ کے اپنے والد کو کہے اے استاد کی جوتی میرے والد یہ بات ایسے سنو، تو کیا جس لفظ سے باپ نے اپنے استاد کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، بیٹا وہ لفظ اپنے باپ کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ اور بولے تو صحیح، ہم کئی لفظ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی نالین کے صدقے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ عاجزی ہے آپ کی دعاؤں کے صدقے۔ لیکن چھوٹا جو ہے وہ اپنے والد کو اس لفظ سے نہیں پکارے گا جس لفظ سے باپ نے اپنے استاد کے سامنے عاجزی کی۔ ایسے ہی جن الفاظ سے ہمارے آقا نے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، امتی ان لفظوں کے ساتھ اپنے آقا کو نہیں پکار سکتا اور نہ یہ لفظ کہہ سکتا ہے، بلکہ ہم جب بھی کہیں گے یہی کہیں گے ہمارے لیے اللہ
اور اللہ کے رسول ہی کافی ہے، کیونکہ ہمارے آقا عاجزی کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہم وہ لفظ اپنی زبان سے اس انداز میں نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، وہ تو پھر ڈیٹیل ہو جائے گی، انہوں نے یہی کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو جب وہ کہہ رہے صحابہ کرام کے سامنے اگر سرکار پوچھتے، ایک دن سرکار بیٹھے تھے، جبریل السلام آئے، باتیں ہوئی گئے، حضرت عمر فاروق سے کہا کون ہے جانتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول ہی جانے، انہوں نے تو نہیں کہا اللہ عالم۔ ہر صحابی، بخاری شریف بھری پڑی ہے، کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ صحابہ بھی جب اللہ اس کے رسول دونوں کو ملا کے کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، ہمارے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ بالکل، عظمت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے، نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جتنی فضیلت چاہتے ہیں آپ سرکار کی بیان کر سکتے ہیں، اس لیے حدیث ہو یا سیرت کا بیان ہو، اس میں جہاں تک چاہیں اپنے محبوب آقا کی عظمت کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ جہاد اصل میں کئی طرح سے فرض ہوتا ہے، ان کا سوال جہاد ایک تو ہوتا ہے مدافعانہ، ایک ہوتا ہے مسلحانہ، ایک ہوتا ہے ڈیفینسو جہاد، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مصلحت کے تحت جہاد۔ مثلا آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، بھارت نے حملہ کر دیا، اب اسے کہتے ہیں کہ اب آپ پر چونکہ حملہ ہو گیا ہے، آپ نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے، اسے کہتے ہیں مدافعانہ جہاد۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ بدر میں، احد میں سرکار گھر میں بیٹھے ہیں، کفار نے آ کے حملہ کر دیا، محبوب خدا نے کہا اب میدان میں ہم بتاتے ہیں، اسے کہتے ہیں مدافعانہ جہاد، کہ جب آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ اس کے جواب میں کھڑے ہو جائیں۔ دوسرا ہے مصلحانہ جہاد۔ مصلحانہ جہاد یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، دین اسلام کی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس مقام پر مسلمان اگر پریشانی اور مصیبت میں ہیں تو پھر مسلمان کھڑے ہوں گے اور جا کے جہاد کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو ظالموں کے ظلم کے چنگل سے نجات دلائیں گے۔ جیسے راجہ دار کے تسلط میں ایک بیٹی نے خط لکھا تو محمد بن قاسم اٹھے اور سندھ سے لے کے ملتان تک کا سارا علاقہ فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اسے کہتے ہیں مصلحانہ جہاد۔ لیکن یہ جہاد کے لیے قائد اور لیڈر کا ہونا ضروری ہے، جس کی قیادت میں آپ جائیں گے، انفرادی طور پر پھر جہاد نہیں کیا جاتا۔ مسجد اقصیٰ پر اگر حملہ ہوا ہے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری حکومت اعلان کرے تو پھر تو ہم فزیکلی وہاں پہنچیں گے، نہیں تو کم از کم جہاد بالمال یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ وہ تنظیمیں جو اس وقت فلسطین میں قبلہ اول کی آزادی کے لیے کھڑی ہیں، آپ مالی طور پر ان میں شامل ہو کر جہاد بالمال کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کلمہ حق بلند کر کے جہاد باللسان کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں آرٹیکل لکھ کے جہاد بالقلم کر سکتے ہیں، یعنی یہ جہاد کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کی فوج وہاں پہنچے، آپ پریکٹیکلی ان میں شامل ہو کر قبلہ اول کو آزاد کریں۔ یہ اس وقت ہوگا جب کوئی مسلم فوج اعلان کر کے وہاں عملی طور پر جائے، پھر ہم، وگرنہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو 3-4 ڈائمنشن بتا دی۔ اور دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم
من آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ